بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہماری معلمہ محترمہ چاٹ جی پی ٹی پڑھا چکی ہے، لیکن ما اکملت الدرس آخر میں چھوڑ دیا، تو اس لیے اب ہم پورا کرتے ہیں۔ اغلقی الباب لو سمحتی، دروازے کو بند کرو براہ کرم۔ حاقت اغلقتہ، میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ اغلق یغلق اغلاق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، دروازے کو بند کرنا، کسی بھی چیز کو بند کرنا۔ اغلق الصندوق، صندوق کو بند کر دو۔ اغلق النافذۃ، کھڑکی کو بند کر دو۔ اغلق الباب، دروازے کو بند کر دو۔ کبھی کبھار ہم طلبہ کو کہتے ہیں اغلق الکتاب، کتاب کو بند کر دو۔ مع ان العبارة المستخدمة يعني الأدبية هي أن تقول للطالب اطوي کتابک، اپنی کتاب کو لپیٹ دو، اس کو بند کر دو۔ طوى یطوی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے بند کرنا، لپیٹ لینا۔ لیکن اغلق یغلق اغلاق کا معنی ہے بند ہونا۔ الدکان مغلق یا المحل مغلق۔ لو سمحتی، اگر آپ کی مہربانی ہوگی، تو اغلق یغلق اغلاق بند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اغلق فعل امر ہے، فعل طلب، اور یہاں پر اغلقی ہے مؤنث کے لیے، یعنی واحدہ مؤنثہ کو خطاب ہے۔ اغلقی الباب، دروازے کو بند کرو، لو سمحتی، اگر آپ کو یہ بات منظور ہو۔ حاقت اغلقتہ، میں نے اسے بند کر دیا ہے۔ الجواب الثانی فی النفی، لما دعینا نتمتع بالہواء الطلق، کیوں، یعنی کیوں دروازے کو بند کر دوں، ہمیں چھوڑیں تاکہ ہم کھلی ہوا سے لطف اٹھائے۔ نتمتع، تمتع یتمتع، التمتع کا معنی ہے لطف اٹھانا، مزے لینا، انجوائے کرنا۔ ہوا ہے الطلق یعنی کھلی ہوا۔ فضلا ارفعی صوتک لاسمعک، فضلا من فضلک کے معنی میں ہے براہ کرم۔ ارفعی صوتک، اپنی آواز اونچی کر لو، لاسمعک تاکہ میں آپ کو سنوں۔ عفوا ما سمعتک جیدا، معاف کیجئے میں نے آپ کو اچھی طرح سے نہیں سنا۔ ماذا قلتی، آپ نے کیا کہا؟ یعنی ہی لم تسمعها جیدا، انہوں نے اس کی بات اچھی طرح سے سنی نہیں، تو اب وہ پوچھتی ہے عفوا ما سمعتک جیدا، ماذا قلتی، معاف کیجئے میں نے آپ کو اچھی طرح سے سنا نہیں، آپ نے کیا کہا؟ قلت ارفعی صوتک لاسمعک، میں نے کہا اپنی آواز اونچی کر دو، بلند کر دو تاکہ میں آپ کو سنوں۔ ارفعی صوتک، تکلمی بصوت مرتفع، اونچی آواز سے بولے۔ فضلا اسقینی کأس ماء، برائے کرم مجھے ایک گلاس پانی پلائیے۔ اسقنی کا معنی ہوتا ہے مذکر کے لیے، اسقنی مجھے پلائیے۔ اسقی من سقا کا، پلاؤ اس کو جس نے آپ کو پلایا ہو، تو اسقینی مجھے پلاؤ، کأس ماء ایک گلاس پانی کا۔ عفوا ما فہمت کلامک ماذا قلتی، معاف کیجئے سوری میں نے آپ کی بات کو نہیں سمجھا۔ ماذا قلتی، آپ نے کیا کہا؟ قلت اسقینی ماء لأننی عطشانہ، میں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ اس لیے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ عطشان مذکر کے لیے آتا ہے، پیاسے کو بولتے ہیں۔ ظمآن بھی بولتے ہیں، ظمآن۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے دعا، رمضان شریف کے روزے کے اختتام پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہر عمل میں مشقت ہوتی ہے، پھر وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، پھر راحت آتی ہے، لیکن اس مشقت کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ قلت اسقینی ماء لأننی عطشانہ، ایتینی بذاک الکتاب لو سمحتی، ایتینی میرے پاس لائیے، بذاک الکتاب اس کتاب کو، لو سمحتی اگر آپ کو میری بات قبول ہو، منظور ہو۔
ماذا تقولین اعیدی علیہ ما قلتی، آپ کیا کہتی ہو؟ ماذا تقولین، تم کیا کہتی ہو؟ اعیدی علیہ ما قلتی، جو آپ نے کہا وہ دوبارہ مجھ پر لوٹا دو، یعنی دوبارہ وہ بات دہرا دو۔ اقول ایتینی بذاک الکتاب من فضلک، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ کتاب لا دو، من فضلک، آپ کی مہربانی ہوگی۔ طیب، معلمہ کے درس پہ تو تمارین نہیں تھے، لیکن ہمارے درس پہ تمارین بھی موجود ہے۔ اجیب عن الاسئلة التالیة بعبارات مناسبہ، هل انت مقیمة فی المدرسہ، یا آپ نے اپنے اعتبار سے جوابات دینے۔ ظاہر بات ہے آپ نے کہنا ہے لا لست مقیمة فی المدرسہ۔ هل انت اکبر اخواتک، کیا اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہو؟ کیف تأتین الی المدرسہ، مدرسے کیسے آتی ہو؟ آن لائن کے ذریعے آتی ہوں۔ ما ہوا تسلسلک فی العائلہ، آپ کا تسلسل فیملی میں کیا ہے، یعنی آپ پہلے نمبر کی ہو، دوسرے نمبر کی ہو، تیسرے نمبر کی ہو۔ مع من تأتین الی المدرسہ، کس کے ساتھ مدرسے آتی ہو۔ املأ الفراغات التالیہ بما یناسبها من الکلمات، اوقفی، اب اوقفی کے لیے آپ باپ تو نہیں کہہ سکتے کہ دروازے کو روک دو، آپ ظاہر بات ہے کہ مروحہ بولیں گے، اوقفی المروحۃ من فضلک۔ اغلقی کے لیے پھر آپ پنکھے کو بند کر دو تو اغلق المروحۃ، یہ تو غلط ہو جائے گا، تو آپ کہو گی اغلقی الباب لو سمحتی، ٹھیک ہے۔ اور افتحی النافذۃ من فضلک لیتجدد الہواء، باقی دو تین آپ بنا لو۔ استعملی ما بین القوسین فی ملء الفراغات کما فی النموذج، یعنی احمد ہے تو پھر آپ کہو گے مسمو کا احمد، مسمہ شاکر، ما محنتہ طالب علم، اسمی احمد، یعنی انت تقول له مسمک ويقول اسمی احمد، مسمہ اسمہ شاکر، ما محنتہ هو طالب، ٹھیک ہے۔ مسمکی اگر مؤنث کے لیے ہو تو پھر کہیں گے مسمکی اسمی لیلا، اسمہا سمیہ، ما محنتها ہی معلمہ، بس یہی تین الفاظ ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں، مسمکا، مسمہ، ما محنتہ۔ تو اسی اعتبار سے مسمکا اسمی زاہد، مسمہ اسمہ محمود، ما محنتہ ہوا معلم، دیکھو اس طرح سے۔ مسمکی اسمی سعیدہ، مسمہا اسمہا زاہدہ، ما محنتها طالبۃ او ہی طالبۃ۔ مسمکا اسمی ساجد، مسمہ اسمہ حامد، ما محنتہ هو مہندس۔ مسمکی اسمی شاہدہ، مسمہا اسمہا سارہ، ما محنتها ہی ربۃ بیت۔